آخری خطبہ نبی کا حدیث ثقلین بیان نہیں کی جاتی، نہ مدرسوں میں پڑھائی جاتی. بڑا خوف ڈر کہ بھئی یہ پڑھائیں گے تو شاید لوگ اور کسی مکتبہ فکر کی طرف جائیں گے. نبی اونٹنی پہ خصبہ پہ سوار اور کعبۃ اللہ کی چکر لگاتے ہوئے بتایا کہ اے لوگوں ان قریب میں وہ فرشتہ میرے پاس آئے گا جو ہر نبی کے پاس آیا، میں لبیک کہوں گا اور میں تم سے جدا ہونے والا ہوں، میں تمہیں تنہا چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک کتاب اللہ، آپ نے قرآن کی بات کی اور کہا کہ دو گراں قدر چیزیں ایک سے بڑھ کر ایک، اور پھر آپ نے بتایا ایک میری اجرت، میری ایک اہل بیت ہے. ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لو، تم ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. نبی کا فرمان ہے. اب سورہ فاتحہ کیا ہے؟ وَلَلضَّالِّينَ، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جس پر تو نے انعام فرمایا. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کے، نہ ان کے راستے پہ چلا جس پر ان کے راستے پہ چلا جس پر تو نے انعام فرمایا، اور پھر کیا کر نہ ان پہ جو گمراہ. تو معلوم یہ ہوا ہر نماز میں یہ دعا کرنا ہے، اللہ گمراہی سے بچا. آج کیا ہوا؟ آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو آج سے 30 سال پہلے اتنے معتبر تھے لوگوں کے ذہنوں میں، بھئی کیا نماز پڑھتے، اذان بھی پوری مسجد بھر گئی، رستے میں پڑھے، چورستے پہ پڑھے، فٹ پاتھ پہ پڑھے. آج وہی کلب کھول رہی، وہی مکے کی نہ حرمت ان کے پاس ہے، نہ مدینے کی حرمت ان کے پاس ہے. اب ان کی نماز کہاں گئی؟ وہ نماز ہی کیا جو برائیوں سے نہ روکے. نبی کی حدیث مبارکہ ہے نماز تم کو برائیوں سے روکتی ہے. یہ ایکسرسائز کرنے لگا دیے کہ بھئی یعنی بس رکوع سجود جیسے ہی کرے اور پھر باہر نکلے، اپنی زندگی کی روش بدلائی. دیکھیے اگر وضو سے پانی سے وضو نہ ہو وہ پانی نہیں، وہ پانی نہیں، اور وضو کرنے سے آپ کے اندر بحالی نہ آئے تو پھر وہ وضو ہی نہیں. نبی نے فرمایا کہ بھئی جب وضو کیا کرو تو بات کرو آپ کے سامنے، تو آپ بھی یاد رکھیں کہ دین پھیلانا اسی کا نام ہے اور پھر تبلیغ اسی کا نام ہے. جب نبی نے میرے فرمایا کہ جب ہر آزاد ہو تو کیا کرو، بسم اللہ سبحان اللہ استغفر اللہ، یا بسم اللہ سبحان اللہ استغفر اللہ. ہر آزاد ہوتے وقت کیا کرو، پڑھو بسم اللہ سبحان اللہ استغفر اللہ. بسم اللہ اللہ کے نام سے، سبحان اللہ اللہ پاکی دے دے، استغفر اللہ کیا کر، اللہ میرے گناہ جو ان ہاتھ سے ہوئے تھے، یہ جو زبان سے ہوئے تھے، یہ جو آنکھ سے ہوئے تھے، کیا کر معاف فرما دے. پھر نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ وضو جب تک قائم رہے گا فرشتے تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے. اب نہ وہ وضو ایسا دھڑ 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 نہیں ہوا، وہ وضو ہی نہیں رہا. جس وضو سے کرنے کے دوران آپ کا گمان یہ نہ ہو کہ میں پاک ہو جاؤں اور پھر ہر گناہ سے، ہر برائی سے، اور جو گناہ کرا تھا استغفر اللہ اللہ وہ گناہ معاف فرما دے، پھر وضو ہی کیا رہا. اذان ہوتی تھی آپ اندازہ لگاؤ، اور اس وقت یعنی مولا کائنات علی مرتضیٰ علیہ السلام کا چہرہ انور متغیر سرخ ہو جاتا. لوگ پوچھے کہ علی کیا بات ہے؟ بلے اس خالق کائنات کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت ہے کہ جو تمام کائنات کا رب ہے، پتہ نہیں میں کھڑا ہوں گا اور وہ نماز پڑھوں گا، اللہ فرمائے گا کہ علی تیری نماز کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، پتہ نہیں، اس لیے میں اس سے یعنی اتنی اللہ کی جلال سے اور پھر اس گمان سے کہ اللہ میری نماز قبول کر لے.
اب عالم یہ ہے کہ اب اندازہ لگائے کہ میں آپ کے سامنے کھلی کتاب ہے، ان کی زندگی کھلی کتاب ہے کہ جو لوگوں کو پکڑ پکڑ کر نماز پڑھاتے تھے آج کلب کھول دیے، آج ناچ گانے والے آ گئے، آج جو میلاد النبی جن کے پاس بدعت تھی آج وہ یعنی وہ ہالووین بنا رہے ہیں. آپ اندازہ لگاؤ یہ دین قرآن یعنی آپ عربی آنے سے دین نہیں آ جاتا. اب یہ سمجھے کہ عربی میں فر بات کرے تو یہ دین والے ہو گئے، نہیں، وہ تو زبان ہے. زبان دین کے لیے سمجھ چاہیے، دین کے لیے اللہ کی رضا چاہیے، دین کے لیے نبی کو سمجھنا چاہیے، ان کی عظمت. اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا کہ کیا کرو ایمان والو، ایمان لانے کے بعد میں ان نبی کی بے انتہا تعظیم کیا کرو. بے انتہا قرآن کریم ہے. لیکن جب نبی کی تعظیم یہ سمجھ میں آئے کہ نبی ہم جیسے، تو آپ اندازہ لگاؤ یہ نبی ان جیسے کیسے ہو سکتے کہ نبی بشر ضرور، نبی نور ضرور. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر نبی اللہ نور ہے اور اللہ نے نبی کو نور والا بنایا، یہ نور وہاں سے لے آئے اور یہ نور بشر کو نور نہیں دے سکتا. نور لائے بشر کی شکل میں، بشر کو نور والا بنائے. یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے. یہ بات نہیں آئی تو پھر فائدہ ہی نہیں. آپ اندازہ لگائیں، یہ سمجھے کہ بھئی نبی ہم جیسے، نعوذ باللہ، نبی کا پسینہ تم جیسا نہیں، نبی کا لعاب تم جیسا نہیں، نبی کی نظر تم جیسی نہیں. یہ ایسے دیکھتے کہ سامنے سے بھی ویسے دیکھتے، پیچھے سے بھی ویسے ہی دیکھتے. جن کا لعاب کا یہ معاملہ کہ بھئی کھارے یعنی کنویں میں ڈال دو پانی کے پانی میٹھا ہو جائے. جن کے پسینے کا یہ عالم کہ عطر پناہ مانگ لے، عطر کی خوشبو ختم ہو جائے. یہ وہ نبی. آپ اندازہ لگاؤ جب ان کی تعظیم نہیں بیان کرو گے، ان کی عظمت بیان نہیں کرو گے، ان کی عظمت سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ اپنے جیسے سمجھو گے، تو پھر آپ اندازہ لگا لو کہ پھر قرآن کیا سمجھو گے. قرآن کیا سمجھو گے کہ وہ نبی جب آسمان پر چلے تو آپ دیکھیں آسمان بلند ہوئے، جب زمین پر رہے تو زمین فخر کرے، جب پہاڑ پر چلے تو پہاڑ لرز اٹھے. یہ وہ نبی ہے جو کلمہ پڑھا لیے تو صحابی بن گئے، اور جسے اپنی زبان چسا دیے وہ حسین بن گئے. آپ دیکھیں کہ یہ اہل بیت ہے. جب نبی سمجھ میں آئے تو اہل بیت سمجھ میں آئیں گے. جب نبی سمجھ میں نہ آئے، نبی کو جب نعوذ باللہ من ذالک یعنی ذہن یہ ہے کہ نبی اگر 40 سال کے بعد میں نبی ہوئے تو آپ اندازہ لگاؤ پھر سمجھ کچھ اور ہو گئی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب سے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جابر تو نہیں جانتا میں نے اعلان نبوت فرمایا. نہیں، نبی نے ارشاد فرمایا جابر میں اس وقت سے نبی کنتم نبیا آدم بین روح والجس، میں اس وقت سے نبی ہوں، آدم ابھی روح اور جس کے درمیان تھے. میں نے آدم کو یعنی آدم سے قبل نہ زمین تھا نہ زمان تھا، میرا نور تھا، میں نبوت پہ فائز تھا. نبی کو معلوم ہے جب سے نبی ہوں. اور پھر وہ جبرائیل امین، آپ اندازہ لگاؤ جن کے وزیر ہو، کیا عظمت ہے ہمارے نبی کی. آپ اندازہ لگاؤ آخری وقت نبی کا، آخری وقت آپ حجر مبارک میں ہیں اور کھٹکا ہوا. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا رو رہی تھی. انہوں نے کہا اس وقت کون آ گئے، اس وقت کون آ گئے. دروازہ بند ہے، کھٹکا مار رہے. تو آپ دیکھیں جب تک باہر جا کر نہ دیکھے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آئے کون. یہ نبی وہ ہے جو وہیں لیٹے فرمائے کہ فاطمہ آنے دو. یہ وہ ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کہیں آیا تو کسی سے اجازت طلب نہیں کی. یہ ملک الموت ہے، یہ عزرائیل ہے، یہ تمہارے بابا کے پاس آنے سے پہلے اجازت لے رہا ہے. یہ وہ نبی. آپ اندازہ لگاؤ. اور پھر جب نبی کی عظمت سمجھ میں آئے گی تو آپ اندازہ لگاؤ پھر اہل بیت رسول اللہ سمجھ میں آئے گی.